ایران نے جنگ بندی کی امریکی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی پریس ٹی وی کے مطابق تہران نے علاقائی ثالث کے ذریعے امریکہ کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ امریکہ کے 15 نکات کو حد سے تجاوز قرار دے دیا۔ اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے مطابق جنگ اپنی شرائط اور اپنے وقت پر ختم کریں گے۔ صدر ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے کے تعین کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ ایران نے اپنی شرائط بھی امریکہ کے سامنے رکھ دی ہے۔ حملوں اور قتل عام کا خاتمہ پہلی، آبنائے ہرمز پر ایرانی خود مختاری تسلیم کرنا دوسری، اور جنگ سے ہونے والے نقصانات پر ہٹ جانے کی ادائیگی تیسری شرط ہے۔ تہران نے دوبارہ جنگ شروع نہ ہونے کی گارنٹی بھی مانگ لی۔ تہران کے ساتھ دیگر مزاحمتی گروپوں کے خلاف بھی جنگ ختم کرنے کی شرط رکھ دی ہے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق شرائط پوری ہونے تک دفاعی آپریشنز جاری رہیں گے۔ ثالث کے ذریعے پیغام واضح بھیج دیا کہ دفاع جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے نیو یارک ٹائمز نے بتایا کہ امریکہ نے جنگ بندی کا 15 نکاتی منصوبہ پاکستان کے ذریعے تہران تک پہنچایا تھا۔ امریکہ مطالبات میں ایٹمی پروگرام کا خاتمہ اور میزائل پروگرام محدود کرنے سمیت دیگر نکات بھی شامل تھے۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں، ایران نے جنگ بندی کی امریکی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی پریس ٹی وی کے مطابق تہران نے علاقائی ثالث کے ذریعے امریکہ کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ امریکہ کے 15 نکات کو حد سے زیادہ قرار دے دیا۔ اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے مطابق جنگ اپنی شرائط اور اپنے وقت پر ختم کریں گے۔ صدر ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے کا تعین کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران نے اپنی شرائط بھی امریکہ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ حملوں اور قتل عام کا خاتمہ پہلی، آبنائے ہرمز پر ایرانی خود مختاری تسلیم کرنا دوسری، اور جنگ سے ہونے والے نقصانات پر ہٹ جانے کی ادائیگی تیسری شرط ہے۔ امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کا تجربہ تباہ کن رہا۔ 9 ماہ میں 2 بار مذاکرات کے دوران ہم پر حملہ کیا گیا۔ امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بھارتی میڈیا کو انٹرویو، کہا پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، یقین ہے پاکستان کے ارادے نیک ہے، پڑوسی ممالک ممکنہ نتائج کے بارے میں فکر مند ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر تیل کی پرانی قیمتیں واپس آئیں گی اور نہ ہی سابقہ نظام بحال ہوگا۔ خطے کے مسلم ممالک جان لے کہ امریکہ ان کے دفاع میں ایک گولی نہیں چلائے گا۔ خطے میں امن کے لیے جاری کوششوں پر پاکستان نے سعودی عرب کو اعتماد میں لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ، سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا، سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی مذمت کی، مملکت سے مکمل یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کی امن کی کوششوں کو بھی سراہا۔ خطے میں جنگ کے شعلے بجھانے کا مشن، پاکستان نے سعودی عرب کو اعتماد میں لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ، پاکستان کی حالیہ امن کوششوں سے آگاہ کیا، ایک بار پھر سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت، سعودی حکومت اور عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ایک اور اہم رابطے کی بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے رابطہ ہوا، ایک بار پھر قطر اور خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی، کہا پاکستان مشکل وقت میں قطر کے ساتھ کھڑا ہے، قطر کے غیر معمولی تحمل کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو پاکستان کی سفارتی اور امن کے لیے کوششوں سے متعلق آگاہ کیا، کہا فریقین پر کشیدگی کم کرنے اور سفارتکاری سے مسائل حل کرنے پر زور دیا ہے۔ امیر قطر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور قطری عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ اور چین نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پاکستانی کوششوں کی حمایت کر دی ہے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ نے کہا جنگ بندی اور امن مذاکرات کی کوششیں اہم اقدامات ہیں۔ چین کشیدگی میں کمی کی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام اور سمندری راستوں کی بحالی عالمی برادری کے مفاد میں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین خود بھی مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے۔ خطے میں تمام فریقوں کے ساتھ رابطے برقرار ہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے دستبردار ہونے پر رضامند ہے۔ امریکی صدر نے بڑا دعویٰ کر دیا، تہران اب سمجھداری کی بات کر رہا ہے، جن سے گفتگو چل رہی ہے وہ ڈیل چاہتے ہیں۔ Regime change. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it. They're talking to us and they're talking sense. I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that.
آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی اہم ملاقات ہوئی ہے. خطے میں کشیدہ صورتحال، سیاسی امور اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. بلاول بھٹو نے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومتی پالیسی کی تعریف کی. وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق شہباز شریف سے بلاول بھٹو نے وفد کے ساتھ ملاقات کی. وزیر اعظم نے خلیج میں جاری صورتحال اور پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے سیاسی اور ملکی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. سندھ میں جاری وفاقی ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے وفد نے NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کا معاملہ بھی اٹھایا، جس پر وزیر اعظم نے مشاورت کی یقین دہانی کروا دی. ایک طرف مذاکرات کی باتیں اور دوسری جانب اندھا دھند بمباری. امریکہ اور اسرائیل کی دوغلی پالیسی ایک بار پھر سے آشکار. صہیونی فوج نے ایران پر 26 دن میں 15,000 سے زائد بم گرا دیے. ہلال احمر کے مطابق تہران میں ایک ہی عمارت پر 2 بار بمباری کی گئی. امدادی کاموں میں مصروف کارکنان کو نشانہ بنایا گیا. یزد شہر میں 10 سال کی بچی دھماکے کا صدمہ نہ سہ سکی. البرز میں میزائل حملے سے 18 شہری زخمی ہوئے ہیں. عالمی شہرت یافتہ ایرانی فلم ساز کا گھر بھی بمباری میں تباہ ہو گیا. لبنان پر بھی صہیونی فوج کے حملے. جنوبی لبنان پر بمباری میں 22 شہری جان سے گئے. امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے بھرپور جواب. تل ابیب، کریات شمونا سمیت کئی شہروں پر میزائل داغ دیے. کئی میزائل تل ابیب میں اہداف پر گرے. کویت کے السلیم بیس اور کیمپ عارف جان کو نشانہ بنایا گیا. کویت ایئرپورٹ کے فیول ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی. بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر راکٹ برسائے. سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود میں 24 ڈرونز مار گرائے. عراقی مزاحمتی تنظیم نے بغداد میں امریکی بیس پر ڈرون حملے میں ایک ریڈار سسٹم اور ایک ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا. ایرانی نیوی کے سربراہ نے کہا USS ابراہم لنکن کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں. میزائلوں کی رینج میں آتے ہی حملہ کریں گے. امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملوں سے گریز کرے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا مطالبہ. کہا ایران بھی پڑوسی ممالک پر حملے بند کرے. کشیدگی کے بجائے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. چوکے چھکوں کی بہار، وکٹوں کی ہوگی بھرمار. ایکشن ہوگا لگاتار. پاکستان سپر لیگ 11 کا میلہ کل سے سجے گا. میچز کراچی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے. پہلی بار 8 ٹیمیں ان ایکشن ہوں گی. افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئنز لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کی ٹیمیں ٹکرائیں گی. تمام کیپٹنز کی نظریں ٹرافی پر. شاہین شاہ افریدی کی ٹائٹل کی ہیٹرک کے لیے پرعزم. بابر اعظم نے کہا تماشائیوں کی کمی محسوس ہوگی. اور کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارن کی بات کے دوران شاہین اور لبوشن کی گفتگو سامنے آئی. وارنر نے اسکول کے بچے قرار دے دیا. PSL 11 کی ٹیموں کا نئی کٹ میں فوٹو شوٹ. کھلاڑیوں نے خوب پوز بنوائے. افتتاحی میچ کل لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا خلیجی ممالک کو شیخ خرونوش کی فراہمی کی حکمت عملی اور اب تک کی پیش رفت پر اظہار اطمینان. موجودہ علاقائی صورتحال کے پیش نظر فیصلہ سازی میں تاخیر کو ناقابل قبول قرار دے دیا. جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ جنگ سے متاثرہ خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. تاہم ملکی غذائی ضروریات اور طلب و رسد کی مکمل نگرانی کی جائے. اہم ملکی ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشنز بڑھانے کے لیے جامع لائحہ عمل بھی تیار کیا جائے. اب آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب بھر میں اسکولز 1 اپریل سے کھلیں گے. وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے اعلان کر دیا ہے. کہا صوبے کے اسکولز کی چھٹیاں 31 مارچ تک ہوں گی. 1 اپریل سے اسکولز میں تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی. معیشت کو جنگ کے منفی اثرات سے بچانے کا مشن. حکومت کا ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے پر غور. حتمی فیصلہ قومی سطح پر فریقین سے مشاورت کے بعد ہوگا. ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر 1 ماہ کے لیے ہائبرڈ ورکنگ ماڈل نافذ کرنے کی تجویز ہے. سرکاری دفاتر میں ہفتے میں 2 دن آن لائن کام ہوگا، جبکہ 50% روٹا سسٹم نافذ کر کے سٹاف کی حاضری کے لیے باریاں لگائی جائیں گی. سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر سخت پابندی ہوگی. خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی. گاڑیوں کے غیر ضروری استعمال پر 3 ماہ فیول ریکوری اور گاڑی ضبط ہوگی. سینئر سرکاری افسران کے لیے کمبائنڈ ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے. 50% سرکاری دفاتر کو 60 دن میں سولر پر منتقل کرنے کی تجویز ہے. ملک بھر میں بازار اور شاپنگ سینٹرز رات کو جلد بند کرنے کی بھی تجویز. شادی ہالز اور تقریبات میں 1 ڈش اور 200 مہمانوں کی حد مقرر کی جائے گی. تقریبات رات 10 بجے سے پہلے ختم کرنا ہوں گی. عوام کو ٹرین کے سفر کی طرف راغب کرنے کے لیے ریلوے کرایوں میں کمی کی جائے گی.
किफ़ायत 40 से मुतालिक हुकूमत सिंध के अहम इक़दामात। जुमे को वर्क फ्राम होम होगा। सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाह ना लेने का भी फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं विफाक ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। जब तक सूरत हाल काबू में नहीं आती इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। अवाम मुमकिन हद तक घर से काम करे ताकि ईंधन की बचत हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी अहम फैसले कर लिए। और वफाकी हुकूमत ने बगैर बताए आज का इजलास मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला KP PTI साल 3 को मुसलसल दीवार से लगाया जा रहा है। सुहेल आफरीदी की जानिब से कहा गया बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं जिसका किसी को इल्म ही नहीं है। शाह खर्चियाँ 12 अरब हैं कि जहाज़ लिए जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी की जानिब से ये कहा गया आज GDP ग्रोथ 5% से भी नीचे आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से कहा गया एक्सपोर्ट्स तबाह हो चुकी हैं, नौजवान भागने की तरीके ढूंढ रहे हैं। मारूफ सहाफ़ी क्रिस्टिन अमानपुर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ मुज़ाकरात का बयान झूठ करार दे दिया। कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए, बातचीत और मुज़ाकरात की बातें जाली हैं। वाइट हाउस ने ऑफ द रिकॉर्ड मुज़ाकरात ना होना तस्लीम किया। बताया दूर दूर तक मुज़ाकरात का कोई इम्कान है और ना ही कोई मीटिंग शेड्यूल हुई। ईरान जंग में मौजूदा बहरान का जिम्मेदार इसराइल है। नेतन्याहू हुकूमत ने ईरानी गैस तंसीबात पर हमला करके अमरीका को फंसाने की कोशिश की है। ईरान ने जवाबी हमले में इसराइली एटमी तंसीबात के करीब मिसाइल दाग दिए। इसराइल चाहता था ईरान का जवाब इतना सख्त हो कि अमरीका पीछे ना हट सके। कई ममालिक ने दिफा पर पैसा खर्च करने के लिए सोने के ज़खायर बेचे। ईरान ने भी जंगी अखराजात के लिए गोल्ड रिजर्व्स फरोख्त किए हैं। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सरबराह फयाज कुरैशी की प्रोग्राम इकॉनमी मैटर्स में गुफ्तगू। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद खान बोले कि आलमी गैर यकीनी की वजह से सोने में उतार चढ़ाव आया है, मुस्तकबिल में कीमतें दोबारा बढ़ेंगी। माह कबल तो ईरान ने अपना गोल्ड बेचा और सेल किया, और सेल करने के बाद उसने क्योंकि बेसिकली ये एम्यूशन और ये सारी जो असला और वो सारी चीज़ें परचेसिंग के हवाले से इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ ने भी अपने जो गोल्ड्स को रिजर्व्स को उसमें जो यूटिलाइज़ किया। इंटरेस्ट रेट जो सा बैंक्स के अंदर जो सा उन्होंने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से गोल्ड की जो अंदर लोगों ने जो सेविंग की हुई थी वो निकाली और उन्होंने उस तरफ लेके चले गए इंटरेस्ट, ताकि वहाँ पर ईजिली बैंकों में पेमेंट डिपॉजिट करा के और वहाँ पर अपनी उसकी अर्निंग कर सकें। ऐसी सिचुएशन में अगेन जब एक अनसर्टेनिटी भी है और एक गोल्ड की मार्केट जब नीचे भी आई हुई है तो इन्वेस्टर का और भी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, बिकॉज ऑप्टिमिज्म यही कहता है कि आप अगले कुछ टाइम में फिर सिचुएशन जब स्टेबल होगी तो ये बाउंस बैक करेगा। जमहूरियत का तसलसल बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 140A का निफाज नागुज़ीर। MQM ने फौरी तौर पर 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा कर दिया। बात का हम मुतालबा करते हैं कि 28वीं तरमीम फौरी तौर पे लाई जाए। हमने आपको सिर्फ 140A जिसको कि हमने 18वीं तरमीम के बाद अगर कोई इसको जुर्म समझता है तो हम सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के खातिर उसमें शरीक हुए। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में जो एक जागीरदाराना जमहूरियत है उसे एक शमूलियती और शिरकती जमहूरियत में यानी कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में उसको तब्दील किया जाए। बलदियाती इदारों का निज़ाम कायम किया जाए।